بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام علمی و ادبی گفتگو کے ساتھ آپ کا میزبان خضر ایوب قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آئے روز ہمارا معاشرہ بہت زیادہ مسائل سے دوچار ہے، بہت زیادہ آفات میں بھی مبتلا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسے بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو بے روزگار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، جن کا دو وقت کا کھانے کا بندوبست بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اور اسی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان غریب اور مسکین لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور اسی معاشرے میں وہ لوگ جو ان کی خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، وہ مدد تو کرتے ہیں، صدقہ خیرات تو کرتے ہیں، مگر وہ اس کی سوشل میڈیا پہ تشہیر بھی کرتے ہیں۔ اس کی سوشل میڈیا پہ تصویریں اپلوڈ کی جاتی ہیں، ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور غریب لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، ان کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو بھی کام ہے، جو بھی انسانی فلاح و بہبود کی خاطر بندہ کام کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہی کرنا چاہیے۔ اور اسی معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے گھروں تک جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اور ان کے گھروں تک راشن، کھانا اور نقدی کی صورت میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے موجود ہیں۔ اور اس پروگرام میں آج کا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، غریبوں کی مدد اور صدقہ و خیرات کے متعلق ہم نے بات چیت کرنی ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ جو آج کے ہمارے مہمان موجود ہیں، محترم المقام آل نبی اولاد علی پیر سید اسد محمود شاہ صاحب، بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اپنا خصوصی قیمتی وقت ہمیں دیا۔ شاہ صاحب، یہ جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ آئے روز ہمارا معاشرہ جن مسائل میں مبتلا ہے، دوچار ہے، جن مسائل سے وہ بخوبی ہم سب واقف ہیں اس سے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو سوشل میڈیا پہ ان کی تذلیل کی جاتی ہے غریبوں کی مدد کر کے، اس کے متعلق آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کہیں گے؟ صدقہ و خیرات تو بندہ کرتا ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اسے کرنا چاہیے ایسا کام، اور نہ کہ غریب اور مسکین کی تذلیل کی جائے، اس کی عزت کو اچھالا جائے۔ آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو موضوع آپ نے رکھا ہے یہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور آج کے وقت کی بہت ضرورت ہے۔ یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ لاک ڈاؤن کی اس صورتحال کے پیش نظر، جہاں دیہڑی دار طبقہ متاثر ہوا، کام کاج کرنے والے لوگ متاثر ہوئے، وہاں یہ بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب انہوں نے کھانا کہاں سے ہے۔ ایسے عالم میں معاشرے کے اندر مخیر حضرات ان کی مدد کے لیے نکلے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بڑا طبقہ وہ بھی ہے کہ جو مکمل طور پر اس کو مخفی رکھ کر اور لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچا رہے ہیں، راشن پہنچا رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا جو اہم بات آپ نے کہی ہے کہ جہاں لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے، ان کو نقدی دی جا رہی ہے، ان کی خدمت کی جا رہی ہے، وہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جن کو دیا جا رہا ہے ان کی تصاویر لی جا رہی ہیں، ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ میں اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرنی ربی بتسعین وآمرکم بہن۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے 9 باتوں کا حکم دیا، اور وہ 9 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کتنی اہم باتیں ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بتائی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس میں پہلی بات کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاخلاص فی السر والعلانیہ۔
کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، خواہ میں کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، انجمن میں ہوں، یا کہیں گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اب اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کا امام بنا کے بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے کہا ہے کہ میرا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو پھر دیکھنا چاہیے کہ ہم کس شمار میں ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی لوگ ناداروں کو، غرباء کو، مستحقین کو، دیہڑی دار طبقے کو راشن دے رہے ہیں، نقدی دے رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء دے رہے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور کسی بھی طور پر اس کو اپلوڈ نہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا، اے محبوب کہہ دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی جن کے لیے کائنات بنی ہے اللہ ان کو کہہ رہا ہے محبوب آپ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا اور دنیا سے چلے جانا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اس کو عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ صحاح ستہ کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر معتبر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے، صدقہ و خیرات دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، کیونکہ عمل تو اس لیے تھا کہ جو اس کی نیت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی تشہیر کے لیے کرتا ہے کہ میں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا، اس کو فیس بک پہ ڈالوں گا اور میری شہرت ہوگی، میری واہ واہ ہوگی، بلے بلے ہوگی، تو وہ تو اس کو مل جائے گا، یعنی وہ شہرت اس کو مل جائے گی، لیکن پھر اجر والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اسلام نے صدقے کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا اور ہر آدمی سائے کی تلاش میں جا رہا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ میدان محشر میں انسان کے لیے سائبان بن جائے گا، اس کے لیے ایک سایہ بن جائے گا، صدقہ و خیرات کام آ جائے گا، جی کام آئے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے کہ جب آدمی قبر میں جائے گا تو اس کی طرف جب عذاب آئے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی طرف اس کی نماز اس کے آگے رکاوٹ بن جائے گی، کہیں اس کا روزہ رکاوٹ بنے گا، کہیں اس کا حج رکاوٹ بنے گا، اور کسی طرف جا کے وہ صدقہ جو دیا ہوا ہے وہ رکاوٹ بنے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس سے اجر کی کوئی توقع نہیں ہے، اس سے وہ سارا عمل، وہ سارا صدقہ، وہ ساری نیکی جو ہے وہ برباد ہونے کا اندیشہ۔ اچھا شاہ صاحب، ایک اور بات ہے کہ جب بندہ بے روزگار، یہ بھی سننے میں نہیں کہ بے روزگار ہونا شروع ہو جائے تو یعنی روزگار میں کمی آنا شروع ہو جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے صدقہ و خیرات کرنے سے وہ اس کا کاروبار میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جی جاتا ہے۔ اس کے بالکل، متعلق آپ کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس بات کو سمجھا نہیں جا رہا۔ اگر ہم احادیث طیبات کو پڑھیں تو ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات عالی موجود ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو بھی صدقہ دیا جائے۔ یوں ہی اگر کوئی آدمی نادار ہو جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے، تو جب وہ اللہ سے سودا کرتا ہے نا، اور جتنا بھی ہو، اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ایک تصور لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ شاید ہم بڑی بڑی دیگیں پکائیں گے، بہت زیادہ دیں گے تب ہوگا، لیکن صدقے میں تو ایک پیسہ دیا ہوا بھی بڑا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر کوئی مفلس ہو گیا، نادار ہو گیا ہے، تو اب برکت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ رائے مولا میں دینا شروع کر دے۔ جب وہ رائے مولا میں دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکت ہے اس کے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت باتیں شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں۔ بس میری آپ سے ایک چھوٹی سی التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ ان باتوں کو اپنے دل میں بٹھائیں، اپنے دل میں جگہ دیں، اور خدا را اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے ان غرباء کی مدد کی جائے، نہ کہ ان کی تذلیل کی جائے، ان کی عزت کو اچھالا جائے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نے